کے مرتبے کو اویس کرنی نہیں بول سکتے. یہ خیر التابعین تو بن جائیں گے لیکن صحابی نہیں بن سکتے, اور واشی کو صحابیت کا مقام نصیب ہوا. تو نظر کا کمال ایسے مرتبے دلاتا ہے. چلو یہ نبی کی بات ہے, آگے چلتے ہیں. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار ہیں. ایک مرتبہ رات کو تہجد کی نماز میں دو طرح سے یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ راستے میں آپ حج سے واپس آ رہے تھے, راستے میں ڈاکو آئے یا آپ کے گھر میں چور داخل ہوا. واقعہ دونوں اس طرح سے ہو یا اس طرح واقعہ ہے, اور آپ نے علماء کی زبان سے یہ سنا ہوگا. چور داخل ہو گیا ولیوں کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر پر. آپ تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے, نماز سے فارغ ہوئے. چور داخل تو گیا لیکن باہر نہ آ سکا, اندھا ہو گیا اندر. جب دیکھا کہ آپ پر نظر پڑی, وہ ستون کے پیچھے چھپ گیا. بولا آپ کیا کروں, کہاں آ گیا؟ اتنے میں سیدنا خضر علیہ السلام حاضر اعتراض کرتے ہیں, یا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی آج ایک فلاں شہر کے کتب کا انتقال ہو گیا, اور چونکہ آپ ولیوں کے سردار ہیں, غوث الاعظم میں کتب مقرر کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے, تو مجھے کتب دے تاکہ اس شہر میں کتب مقرر کر دیا جائے. آپ نے فرمایا اے خضر, رات کا وقت ہے, اس وقت میں کتب کہاں سے لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا البتہ اس ستون کے پیچھے ایک چور چھپا ہوا ہے, نکال اس کو باہر. بڑی توجہ طلب بات ہے, اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہاں پر علماء سے پوچھنا کہ بی صاحب صحیح کہہ گئے. اس چور کو باہر نکالو. اس چور کو کانپتا ہوا ڈرتا ہوا باہر نکلا, پتہ نہیں اب کیا حال ہوگا. سرکار غوث الاعظم نے اس میں ایک نگاہ ڈالی اور ڈال کے فرمایا خضر لے جا, یہ وقت کا کتب ہے, یہ وقت کا کتب ہے. ایک نگاہ سے چور کو کتب بنا دیا. بنایا, سنا نہیں تھا؟ بتاؤ, چور چوری کرنے آیا ہے, اگر اسلام میں وہ پکڑا جائے, دو گواہ ہو جائیں, دایاں ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اس کے, ہاتھ کاٹ دو اس کا. گناہ کبیرہ ہے, چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے, ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے. اب چور کیا نماز پڑھے گا, کیا حج کرے گا, ہے چور. بتاؤ, نگاہ کا اگر علم نہ ہوتا, سرکار غوث الاعظم نے نگاہ سے نہ صرف اس کو ایک عام بلکہ مقام قطبیت تک پہنچا دیا. نگاہ ڈال کے مقام قطبیت تک پہنچا دیا. تو معلوم یہ چلا مسلمان بھائیوں, علم دو طرح کے ہیں, سکھانے والا علم اپنی جگہ اور پلانے والا علم اپنی جگہ. یہ پلانے والا علم نہ ہوتا, غوث الاعظم اس کو قطبیت تک ایک نگاہ سے, سرکار نے ایک نگاہ سے صحابی بنایا. اور غوث الاعظم ولیوں کے سردار تھے, تو انہوں نے, چونکہ میں نے کہا نا شخصیت جتنی بڑی ہوگی نظر کا کمال اتنا زیادہ ہوگا, ان کی نظر میں ایسا کمال تھا, انہوں نے نگاہ ڈالی, وہ مقام قطبیت تک پہنچا دیا. پھر آگے چلتے ہیں. شمائل امدادیہ کے اندر امداد اللہ ماجر مکی نے لکھتے ہیں, یہ دیوبندیوں کے بھی مرشد گزرے ہیں, علماء ان سے واقف ہیں. لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. کافی عرصہ دراز گزر گیا, وہ کتا وہاں پر بیٹھا رہتا تھا. ایک دن خانقاہ میں لوگ کم تھے. جنید بغدادی رحمت اللہ کیا کیفیت آئی کہ انہوں نے کتے کو دیکھا, کتے پر ایک نگاہ ڈال دی, کتے پر ایک نگاہ ڈال دی. کتا حال سے بےحال ہو گیا. حال سے بےحال ہو گیا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد کتے کی یہ کیفیت ہوئی کہ کتے نے وہ آستانہ چھوڑ دیا, ایک چوک میں جا کے بیٹھ گیا. وہ لکھتے ہیں ایک چوک میں جا کے بیٹھ گیا اور چند 20-25 کتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے رہے. یعنی فرماتے ہیں ارے ان کتوں کو بھی یہ پتا تھا, کتے اس کتے کا دیدار کرتے, یعنی ان کتوں کو بھی یہ پتا تھا یہ کتا ہماری طرح کا کتا تھا, لیکن جس دن سے جنید بغدادی کی اس پر نظر پڑی ہے, اور یہ ہماری طرح کا کتا نہیں رہا, یہ کتا بھی ہماری طرح کا نہیں رہا, کیونکہ اس پہ جنید بغدادی کی جو نظر پڑی ہے. تو جس پہ اللہ کی ولی کی نظر پڑ جائے پھر وہ عام آدمی نہیں رہتا. اس کی بات جیسے وہ چور کتب بن گیا, پھر عام غوث پاک کی نظر پڑی, چور کتب بن گیا, واشی سے واشی رضی اللہ بن گئے, وہ پھر عام آدمی نہیں رہتا. اور ہمارے سلسلے کے زبردست بزرگ بہاؤدین نقشبند, ہم نقشبند پتہ ہے, نقشبندی کی پتہ, آپ کو پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہاؤدین سید امیر کلار رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, جب طالب علمی کے دور میں ان کے والد صاحب مدرسے میں داخل کر کے, وہاں پہ علم سکھانے والا بھی تھا اور پلانے والا بھی تھا, تو علم سیکھتے بھی تھے اور اپنے مرشد سے علم پیتے بھی تھے.
تو اور ان کے برتن پکانے کا کاروبار تھا، برتن پکانے کا کاروبار تھا. تو ہر طالب علم کی ڈیوٹی ہوتی رہی کہ وہ رات کے وقت لکڑیاں جلا کے برتنوں کو پکاتے رہے. ایک دن آپ کی باری آ گئی. کچھ طالب علم آپس میں کچھ شرارت کرتے ہیں نا، لکڑیوں کو گیلا کر دیا. آج باؤدین کے ساتھ شرارت کرتے ہیں، لکڑیوں کو گیلا کرتے ہیں، رات کو برتن نہیں پکیں گے، صبح مرشد ناراض ہو جائیں گے، اس کا کام ہو جائے گا خراب. تو تنگ کرتے ہیں، تنگ کے لکڑیاں گیلی کر دی. رات کو سردی کا موسم، برتن کو پکانے کی کوشش کی، برتن نہ پکے کیوں، وہ آگ ہی نہ جلی، لکڑیاں گیلی تھی. صبح ہو گئی، رات دیر ہو گئی. سوچا اب کیا کروں، مرشد ناراض ہو جائیں گے. بس ایک کیفیت باطن میں پیدا ہوئی، نفیس بات کے ذکر کی کیفیت پیدا ہوئی باطن میں، اور نگاہوں سے برتنوں کی طرف دیکھا. اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا، نگاہوں سے برتن پک گئے. مشہور بات ہے جو آپ دیکھ سنتے ہیں. اور نہ صرف برتن پک گئے بلکہ ہر برتن کے پیندے میں لفظ اللہ نقش ہو گیا. صبح مرشد آ کے ملاحظہ فرمانے آ کے برتن پکے نہیں پکے، دیکھتے ہیں کہ برتن سارے عجیب طریقے سے پکے ہوئے ہیں اور ہر برتن کے پیندے میں اللہ کا نام نقش کیا ہوا ہے. یہ لفظ وہاں سے نقش بند نکل گیا. یہ کیا مقصد؟ فرمائے نقش بند باودین وہ جس نے نظروں سے اللہ کے نام کو برتنوں میں نقش کر دیا. ارے ان کے خلفاء، ان کی لڑی سے جو آنے والے اولیاء ہوں گے، ان کے خلفاء ہوں گے، وہ نگاہوں سے لوگوں کے دلوں میں